نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے؟ صحابہ کی جماعت میں من کون ہے یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ، ان پر خود عمل پیرا ہو اور اس شخص کو سکھائے جو ان پر عمل کرے۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے یہ کلمات سیکھ لو، سیکھنے کے بعد ان پر عمل کرو۔ ثابت کیا ہوا کہ پڑھنے کے بعد جو سبق پڑھا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، خالی کتابیں پڑھ پڑھ کر چھوڑ دینا، جو سیکھا ہے اس پر عمل کیجیے، اور دنیا کے کسی ملامت گر کی ملامت کی فکر نہ کیجیے، پرواہ نہ کیجیے۔ فرمایا او يعلم من يعمل بهن، یا اس کو سکھائے جو عمل کرے۔
اس کا معنی یہ ہوا اگر کسی بیماری یا کسی وجہ سے ان کلمات پر، اس سبق پر عمل نہیں کر پا رہا تو ایسے بندے کو ضرور یہ سبق پڑھا دے جو وہ عمل کرے، اسے ترغیب دلائے، تہجد کی نماز کی، خود نہیں پڑھ سک رہا بیماری کی وجہ سے، تو جو پڑھے گا، جس کو میں نے سکھا دی ہے، آپ نے پڑھا دی ہے، اسے بھی سارا ثواب ملے گا، اور جس نے یہ سبق پڑھایا اس کو بھی سارا ثواب ملے گا۔ لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے، یہ حقیقت ہے کہ پہلے خود عمل کرنا چاہیے، خود کو فضیلت، دوسروں کو نصیحت، کہ خود تو بے عمل ہے اور دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، لیکن اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی، اگر کسی مجبوری کے تحت وہ اس نیکی پر عمل نہیں کر پا رہا، کہتا ہے مسجد بن رہی ہے، تعمیر ہو رہی ہے، پیسے دے دیجئے، خود اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اس نے ایک دوسرے آدمی کو اس ثواب کی ترغیب دے دی اور وہ اس پر عمل کر رہا ہے، تو ترغیب دینے والے کو بھی ثواب پورا ہی ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فقال ابو ہریرہ قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر، یہ کلمات میں سیکھنے کے لیے تیار، یعنی جب دعوت دی جائے کہ نیکی کی طرف آؤ تو پھر بڑھ کر آگے سب سے پہلے حصہ ڈالنا چاہیے، جمعے کی اذان اور منبر پر خطیب کے چڑھنے سے پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے۔ یہ جو لیٹ آنے کی بیماری ہے امت کی اکثریت کو، جہاں فرشتوں نے رجسٹر میں میرا نام تو لکھ لیا، میں پہلے آیا، جو منبر پر خطیب کے چڑھنے سے پہلے سب کا نام لکھ لیا، اس کے بعد جو آ رہا ہے فرشتے نے رجسٹر بند کر کے مسجد میں آ گئے۔ سوچیے گا میرا تو نام ہی نہیں لکھا گیا، جمعے پر میں آیا بھی ہوں، محنت بھی کی، بھاگا بھی ہوں، وضو بھی کیا، دفتر بھی چھوڑا۔ فقال ابو ہریرہ قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کلمات سیکھنے کے لیے تیار۔ فاخذ بیدی فعد خمسا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتوں کی تلقین کی، 5 باتیں شمار کی۔ کوئی استاد شاگرد کا ہاتھ پکڑ کر توجہ دلانے کے لیے درس دے سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، توجہ دلا سکتا ہے، ہاتھ پکڑ کر کسی بزرگ کا کہ ایسے نہیں ایسے کیجیے۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد خمسا وقال، 5 چیزیں شمار کی اور فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، پہلا لفظ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بڑھو، حرام چیزوں سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ حرام کا لقمہ کھانے والے کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ میں جو راستے میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں اور کسی غریب آدمی کی ریڑھی سے پوچھتے ہوئے کہ کتنے کا پاؤ ہے، اور 2-4 مونگ پھلیاں منہ میں ڈال کے وہاں سے اس کی اجازت کے بغیر کھا کر آ گیا ہوں، سوچئے گا ذرا نماز قبول ہوگی؟ بننا ہم عبادت گزار چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہماری یہ نمازیں قبول ہو جائیں، تو پھر حرام چیزوں سے بچو۔ نمبر 1، حرام نہ کھاؤ، یتیم کا مال حرام ہے، مسجد کے پیسے مولوی اور
انتظامیہ کے لیے حرام ہے، وہ مسجد کی تعمیر کے لیے دے کر جا رہے ہیں۔ یتیم کا مال حرام ہے، جو بھائی کے بچوں کا مال اس کے مرنے کے بعد دبا لیے۔ سود کے پیسے حرام ہے، رشوت کے پیسے حرام ہے، دھوکہ اور فراڈ کے پیسے حرام ہے۔ اتق المحارم تکن احمد الناس، ساری دنیا سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، حرام سے بچ جاؤ۔ شرک حرام ہے، زنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ کبائر جتنے بھی ہے کبیرہ گناہ۔ اگر چاہتے ہو اللہ کے ہاں کہ میرا نام عابدین میں لکھا جائے، عابدین میں، عبادت گزار میں سب سے پہلے کیا ہے؟ حرام سے بچ۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے تھے، پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے، آپ نے فرمایا تھا ان ابنی، یقیناً یہ میرا بیٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سید ہے۔ چھوٹے سے تھے تو ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر پھینک دی اور فرمایا سید پر صدقہ حرام ہے، سید پر صدقہ حرام ہے، کھانے نہیں دی، حالانکہ بچے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں بچہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، 2 دانے اٹھا لیے تو کیا فرق پڑ گیا، حرام۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص بیت اللہ میں پہنچتا ہے، سر کے بال مٹی میں ہٹے ہوئے ہیں، لباس احرام پرا گندا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، سفر کے آثار ہے، تھکاوٹ ہے، آواز دیتا ہے یا رب، اپنی درخواستیں رکھتا ہے، اولاد سے پریشان ہوں، بیوی سے پریشان ہوں، کاروبار سے پریشان ہوں، صحت سے پریشان ہوں، پریشانی ہے نا ہماری دنیا ہائی پریشانی کی جگہ، ساری چیزیں سامنے رکھ کر دعا کرتا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، جو تو کھا کر آیا وہ حرام کا لقمہ ہے، جو پی کر آیا حرام کا لقمہ ہے، جو احرام خریدا ہے حرام کے پیسوں سے خریدا ہے، میں تیری ایک دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا اتق المحارم تکن احمد الناس، حرام چیزوں سے بچو۔ ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ وہ ایک خطیب نے جمعے میں اعلان کر دی، کہ میں آ رہا تھا راستے میں مجھے یہ 5000 روپے ملے، اس پر ایک نشانی لگی ہوئی ہے، جس کے ہو وہ مجھے نشانی بتا کر لے لیں۔ جمعہ کا خطبہ روک دیا اس نے، 15 نمازی کھڑے ہوئے اور ہر ایک کا دعویٰ تھا میرے ہیں، کوئی کہتا ہے پیلا رنگ لگا ہوا ہے، کالی قلم سے دستخط ہوئے ہوئے، کوئی کچھ کہتا تھا، سب نے اپنی اپنی نشانیاں دی۔ انہوں نے کہا تشریف رکھیں سارے نمازی، سب کو بٹھا کر کہا یہ 5000 میں نے اپنے وائلٹ سے نکال کر رکھے ہیں، یہ میرے ہی تھے، میں صرف تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کتنا ایمان ہے تم میں، حرام سے کتنے بچتے ہو۔ 15 نمازی جو جمعہ پڑھنے آئے ہیں 5000 کے پیچھے حرام کھانے کو تیار ہو۔ میں اپنا انالیسس کروں، آپ اپنا کریں۔ اتق المحارم، حرام سے بچو، بڑا مشکل ہے حرام سے بچنا۔ کسی کی چیز ہے اور کوئی کھا کر اٹھا کر کھا رہا ہے، اجازت لی ہے اس سے؟ ہم پڑھتے تھے کالج میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، تو ہمارا کھانا کوئی دوسرا اٹھا کر کھا جاتا تھا، اجازت لی ہے کہ نہیں؟ پھر حرام ہے کہ حلال ہے؟ ایک بٹن بھی حرام کے پیسوں کا لگا کر رو رو کر نماز پڑھ رہا ہے، عبادت گزار بن جاؤ گے؟ حرام سے توبہ کر لو، حرام سے توبہ کر لو۔
میرا آپ سے اتفاق ہوا ہے کہ میں جامعہ میں پڑھاؤں گا اور میں پڑھاتے ہوئے 1-2 گھنٹے آگے پیچھے کر دیتا ہوں. 8 بجے کلاس شروع ہونی ہے، میں 8:30 پہنچ رہا ہوں. میرا گورنمنٹ سے اتفاق ہے، میں نے یونیورسٹی میں لیکچر دینا ہے، 8 بجے آپ نے پہنچنا ہے، 2 بجے جانا ہے. میں 10 بجے پہنچتا ہوں، 1 بجے چلا جاتا ہوں. تنخواہ پوری لیتا ہوں، تنخواہ پوری، جس پر اتفاق ہے، معاہدہ ایگریمنٹ. اس کو آپ ہائی لیول سے لے کر نیچے تک ملازم مسجد کا، اس کا ہمارا اتفاق ہے. یہ کام کرنے، اتنے بجے آپ دفتر میں آئیں گے، اتنے بجے آپ جائیں گے. جو ہم ڈنڈی مار کر وہ وقت دے رہے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے کاموں کو، اپنی ذاتی مصروفیات کو، اور تنخواہ میں پوری لے رہا ہوں اس ادارے سے، اس وقت کی، وہ جو وقت میں نے دیا ہی نہیں ادارے کو اور تنخواہ لے کر میں آ رہا ہوں، حرام ہے کہ حلال؟ حرام. ہم سعودیہ میں نوکری کرتے تھے تو ہمارے آفس کے، گورنمنٹ کی نوکری تھی میری، وہاں پر آفس میں داخل ہوتے ہوئے ایک مشین لگی ہوئی تھی جس میں ہر ملازم نے اپنا کارڈ پنچ کرنا تھا. ٹائم آ جاتا تھا، جاتے ہوئے بھی ٹائم آ جاتا تھا. پھر مہینے کے بعد ہمارے مدیر، ڈائریکٹر جسے آپ کہتے ہیں، وہ اتنے منٹ وہ بتا دیتا تھا، 3 گھنٹے اس بندے نے ادارے کو نہیں دیے، ادارہ کو 3 گھنٹے کی تنخواہ کاٹ لیتا تھا. حرام نہیں کھانے دیتا تھا، حلال کھلاتا تھا. اور یہاں میں مسجد کا خطیب ہوں یا مسجد کا مولوی ہوں یا گورنمنٹ کا ملازم ہوں، پروفیسر ہوں یا ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں یا 22ویں گریڈ کا آفیسر ہوں، ہم آ کس وقت رہے ہیں، جا کس وقت رہے ہیں، اور مرا آپ اس معاہدے کی ساری لے رہے ہیں، اور 5 وقت کے پکے نمازی بھی ہے، جمعہ بھی پڑھتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے، جو وہ تنخواہ لی ہے، جس کا کام نہیں کیا، وقت نہیں دیا، وہ حرام کے پیسے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، بچ جاؤ حرام سے، عبادت گزار بن جاؤ گے. وہ لذت ملے گی ایمان کی، وہ حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی حلال کھانے کے بعد اس نماز کے اندر. ہماری نمازوں میں روح ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں ہے، لذت ہی نہیں ہے، ٹکرے مارتے ہیں، عادت پڑی ہوئی ہے، بیماری لگی ہوئی ہے. اگر صحیح معنوں میں وہ لذت حاصل کرنی ہے جو پیغمبر کے صحابہ کی تھی، حرام سے بچ جا، حرام سے بچ جا. ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے باغ میں بھی ہے، تاریخ میں لکھا ہے، مسلمان تھا. اس نے ملازم کو بلایا کہ میٹھا ترین مالٹا لے کر آؤ، صحیح معنوں میں لذیذ. اور اس ملازم کو کی تاریخ میں لکھا ہے، کافی عرصہ ہو گیا ملازمت کرتے ہوئے. وہ گیا اور اپنے اندازے سے اس نے دیکھا یہ میٹھا ہوگا، لا کر مالک کو دے دی، یہ لو بادشاہ سلامت. اس نے کہا، میں نے تجھے کہا تھا کہ میٹھا مالٹا، میٹھا مالٹا تو یہ تو کھٹا ہے بالکل. تجھے اتنا عرصہ ہو گیا، تجھے یہی نہیں پتا کہ میٹھا کون سا ہے، ترش کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے. اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے باغ کی رکھوالی کے لیے مجھے رکھا ہے، سال سے زیادہ ہو گیا مجھے، یا 10 سال ہو گیا مجھے، آج تک میں نے آپ کے کسی درخت کا کوئی پھل نہیں کھایا، کیونکہ آپ کا اور میرا اتفاق اس بات پر ہوا ہی نہیں تھا، میں نے چکھا تک نہیں. یہ ہے ہائے ہائے ہائے. اور ہم مجھ سمیت کہنے والے اور اکثر سننے والے
بادشاہ چکنا پریشان، کہا تو نے آج تک اس باغ میں سے کچھ نہیں کھایا؟ کہا میں نے آپ سے اجازت ہی نہیں لی، آپ نے مجھے اجازت خود بھی نہیں دی، جو ذمہ داری آپ نے لگائی تھی اس میں میں نے کوئی کمی نہیں کی، جب میں نے اجازت نہیں لی میں یہ حرام کھا کر نماز کیسے پڑھوں گا؟ اتق المحارم۔ اے مسلمان کچھ اپنا محاسبہ کر لیں۔ اللہ کے پاس میں جاؤں اور میں نے مسجدیں اور مدرسے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رکھا ہو اور رب کہے تیرا جسم تو سارا حرام کے پیسوں سے پلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تنخواہ 40,000 تھی، ماری کٹی 40,000 اور تھی۔ پچھلے دنوں میں ایک دفتر میں گیا کہ فنگر پرنٹس دینے، انہوں نے کہا نہیں لگ رہے، لگا 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 کے نہیں لگ رہے۔ ساتھ والا کہتے ہیں کچھ چائے پانی دے دو تو میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں، رشوت تو نہیں ہو تو چائے پانی۔ میرے گھر کے اندر جو چیز آ رہی ہے وہ تو چائے پانی ہے، وہ تو توبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دل کرے گا میں نفل پڑھوں، مسجد میں پہلے جاؤں اور 2 رکعتیں ادا کروں، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچوں 2 نفل پڑھ لوں، 4 پڑھ لوں۔ دل عبادت کی طرف مائل ہو جائے گا۔ سچے پیغمبر کا سچا فرمان ہے، ابو ہریرہ ہاتھ پکڑا ہوا ہے آپ نے، فاخذ بیدی، اور فرما کیا رہے حرام چیزوں سے بچنا، حرام سے بچنا، عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہم دیکھ لو کتنا حرام سے بچتے ہیں۔ مجھے بھی جلدی ہوتی ہے تو میں بھی کہتا ہوں یہ لو پکڑو پیسے اور کرو کام میرا، مجھے بھی جلدی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کر لو۔ وہ ایک سچی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر شفیق الرحمان، میڈیکل آفیسر، چند سالوں سے سال ہی مشکل سے گزرتا تھا، کہیں گورنمنٹ تبادلہ کر دیتی تھی۔ کیوں؟ نہ حرام ہسپتال میں کھانے دیتے تھے نہ خود کھاتے تھے۔ ڈی ایچ او آیا نا، اے ڈی ایچ او تھا غالباً، کھانے والا کر اس نے ہسپتال کے سٹور سے جو قیمتی ترین کیپسول تھے نا وہ سارے اٹھا کے گاڑی میں ڈرائیور کو کہا کہ رکھو، تو ڈاکٹر صاحب نے رجسٹر نکالا، کہا یہاں سائن کر دو کہ میں لے کر جا رہا ہوں۔ عوام کو ہے نا، اس نے کہا سائن کیسے کر دوں، یہ تو کل میرے خلاف کیس ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں کرتے۔ اس نے کہا جی میں پھر یہاں لکھ کے سٹیمپ لگا رہا ہوں کہ یہ سارے کیپسول ڈی ایچ او لے گی۔ سارے وہیں چھوڑ گئے اور شام کو تبادلہ ہو گیا۔ حرام، حرام سے بچیے۔ بھائی فوت ہو گیا ہے، یتیم بچے رہ گئے ہیں، کفالت میرے دن میں ہو گئی ہے، میں اب سمجھتا ہوں کہ ان کے جوان ہونے سے پہلے پہلے جو چمڑی اتار سکتا ہوں نہ اتار لوں، جو کھینچ سکتا ہوں کھینچ لوں۔ جب یہ جوان ہو جائیں گے تو یہ کہیں گے تایا ابو یہ تو پراپرٹی ہماری ہے۔ معاشرے کے اندر آپ دیکھتے نہیں ہیں کیسے حرام کھاتے ہیں، کیسے حرام کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھ سے ویسے ہی مولوی ناراض رہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں نا کیسے کھاتے ہیں۔ آپ کے شہر کا ہی واقعہ ہے کہ ایک بڑے عالم ہے اور ایک چھوٹے عالم میں ساتھ چلے گئے، سفر میں دور گئے، وہاں سے واپسی پر انہوں نے کرایہ دیا یہ کہ یہ لے لیجیے، آپ دیا چھوٹے کو کہ بڑے کو دے دینا۔ چھوٹے نے بڑے کو دیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی بات چلی تو وہ بات وہاں تک پہنچ گئی۔ ابھی میں اس ہفتے کراچی کا دورہ کر کر آیا ہوں، وہ ادھر ہی بزرگ گئے تھے، وہاں سے واپسی پر انہوں نے کوئی لفافہ دیا کہ آپ آنے جانے کا شکر ہے، وہ جیب انہوں نے شکایت کر دی مجھ جیسے بندے کے سامنے
کہ شکر ہے میری جیب میں پیسے تھے، ورنہ تو واپسی کا ٹکٹ بھی مشکل ہو جاتا، مسئلے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جا کے انہیں کوئی بات کہہ دی کہ بھائی تم اتنے عقل مند ہو کہ جس مہمان کو بلایا اس کا ٹکٹ بھی، اس نے کہا ہم نے تو ساتھ جو شیخ آئے تھے ان کو دیے، وہ بعد آپ پہنچ گئے۔ اللہ اکبر! میں خود اس بندے کے پاس گیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں سوائے رب کے، اس لیے میں اللہ کی توحید بڑے ڈنکے کی چوٹ بیان کرتا ہوں کہ جس دن آنی ہے نا موت، وہ آنی ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہم زیدی برادران کا ایک خاص موضوع ہے، اللہ کی توحید، رب کا تعارف۔ میں اس بندے کے پاس گیا، سمجھدار آدمی ہے، میں نے کہا آپ کو یہ پیسے دیے تھے ان کے لیے، آپ نے پہنچائے نہیں۔ اب وہ سوچ رہا ہے اسے کیسے پتہ لگا، کہتے ہیں جب ان کو پتہ لگا میں نے تو نہیں دیے، چلو میری غلطی تھی، میں نے دبا لی، میں نے کہا اب دے دو۔ کہتا اب تو انہوں نے مجھے گالیاں اتنی، بد دعائیں اتنی دی ہیں، مجھے برا بھلا کہا فلاں، اب تو میں بالکل نہیں دیتا۔ حلال ہے؟ مولویوں کی اولادیں کیوں اکثر خراب ہوتی ہے؟ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، لقمہ حرام کا، لقمہ حرام کا۔ اتق المحارم، حرام سے بچو۔ وہ ایک مونگ پھلی کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر نے ایک کھجور اپنے بیٹے کو کھانے نہیں دی۔ سفر میں جا رہے ہیں، سامنے کھجور پڑی ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں بھوک سے نڈھال ہو، دل کرتا ہے یہ کھجور اٹھا کر کھا لو، لیکن ڈر یہ ہے کہ کہیں صدقے کی نہ ہو، اور صدقہ سید پر حرام ہوتا ہے، اور یہاں مانگنے والے صدقہ اکثر سیدوں کی ہے، سید کا بال ہے کوئی دے دو، مرنے جاتے اس سے پہلے کہ یہ حرام کھا رہے ہو، غیر اللہ کی نظر حرام ہے وہ کھا رہے ہو، یہ درباروں کا اور یہ سجادہ نشین اور یہ گدی نشین اور یہ سادات، یہ سارا حرام کھاتے ہیں عوام سے لے لے کر، غیر اللہ کے یہ نظر اور نیاز، یہ چراغے سب حرام ہے، حرمت، رب نے حرام کر دی۔ وہ جو حرام کھا کر قوم تیار ہو رہی ہے، کیا لوگ کہتے ہیں جی وہ آ جائے بڑا تو ملک سنور جائے گا، وہ آ جائے تو میری تو کوئی سیاسی پارٹی نہیں، اللہ محفوظ رکھے اس گند سے۔ اگر میں اپنے آپ کو مسلمان بنا لوں نا، ہم مسلمان بنا لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دو چیزیں یاد رکھیے گا، جس ملک کے حاکم اور علماء بے ایمان ہو جائے، تباہی 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 تباہی۔ تو پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ بچو اس سے، حرام سے بچو، جس کام کے کرنے کا حکم ہے نہیں کر رہے، حرام حرام ہے۔ اطاعت شعاری کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گھر کے آمدن دیکھ لو، حلال کی ہے یا حرام۔ بس اگر نماز جمعہ، پانچوں نمازیں اللہ کے ہاں قبول کروانا چاہتے ہو، پیغمبر علیہ السلام سچے تھے کہ نہیں، اور میں حرام سے بچ جاؤ، عابد بن جاؤ گے۔ ویسے پڑھتا 1000 نفل ہے، رات کو اٹھ کر میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، اور پیسے کہاں سے آ رہے؟ صبح اٹھتا ہے فراڈ پر، ٹیلی فون پر آپ کی گاڑی نکل آئی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 25,000 بھیج دیں، آپ کے کاغذات تیار۔ بیچارہ یہ سادہ آدمی بھاگتا ہے، کسی سے پکڑتا ہے، 25,000 ڈالتا ہے، ادھر سے کال ہی بند ہو جاتی ہے، سم بھی بند ہو جاتی ہے۔ حلال ہے؟ کسی بھائی کا جانور پکڑ کر پکا کر کھا جانا حلال ہے؟ کوئی ایک کام ہے؟ کہ مسلمان حرام سے ہی نہیں بچتا، حرام سے ہی نہیں بچتا، آگے کہاں جائے گا؟
یہ 5 باتیں ہیں، میں کوشش کروں گا یہ 5 باتیں آپ کو سنا دوں، لیکن یہ نہ فکر مند ہو ٹائم ہو گیا 15 منٹ پر، آج ایک بات سنا دی ہے، انشاءاللہ اگلے مہینے جو میرا جمعہ آئے گا میں دوسری بات سنا دوں گا۔ وقت پر آئیے، پہلے آئیے۔ کتنی بد نصیبی ہے، فرشتے نام لکھ کر وہ بھی اندر آ جاتے ہیں، جتنی دنیا آ رہی ہے پیچھے نام لکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پاس رب کے لیے اتنا بھی وقت نہیں کہ ہم جمعے کے دن منبر پر چڑھنے سے پہلے خطیب کے مسجد میں آ جائیں۔ بنتے ہم اپنے آپ کو بڑے مسلمان بنتے ہیں، اللہ سب سے پہلے مجھے مسلمان بنائے، پھر آپ سب کو مسلمان۔